الرحمن الرحیم۔ میں محمد مرتضیٰ احمد قادری ترڑا والی سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں ایک سنی رضا یوتھ کا ممبر ہوں جو خطہ پنچروں کو میں آج ریپرزینٹ کر رہا ہوں اسٹیج پہ۔ سنی رضا یوتھ ایک نظم نہیں بلکہ فکر اور ایک مشن ہے جو مدرسہ ضیاء القرآن ترڑا والی جامع مسجد صدیق اکبر سے شروع ہوا ہے اور پورے بلاک بفلیاد میں یہ اپنا کام سر انجام دے رہا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جناب مفکر ملت شیر اعلیٰ حضرت مفتی بشارت حسین برکات رحمت حفظ اللہ کو اور مفتی فاروق حسین کو، جن کی کوششوں کی وجہ سے میں آج اسٹیج پہ ہوں۔ بیداری امت، میں ان شاعروں سے اپنی بات کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، اور آج ہم خوار ہیں تاریک قرآن ہو کر۔ اور نبی کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، نبی کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں کچھ کمی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے 3 ٹاپک ہوں گے، میں ان پہ بات کروں گا۔ مجھے آج تھوڑا سا دکھ بھی ہوا کہ اس اسٹیج پہ میکسیمم تعداد یوتھ کی ہونی چاہیے تھی، لیکن 1-2 نظر آئے مجھے۔ یہ بھی ہمارے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ یوتھ ہم سے کتنی دور ہو رہی ہے۔ میرے 3 ایجنڈے ہیں میں جس پہ بات کروں گا۔ ایک ہے علم، اور میں اس کو ماڈرن علم کے ساتھ جوڑوں گا۔ وہ تیسرا ہے دجالی فتنہ، ٹیلی گرام، ڈرگس اور الومناٹی۔ اور تیسری بات میری رہے گی مسلک اعلیٰ حضرت، ناموس رسالت اور تحفظ ایمان۔ پہلا ہے علم۔ بے شک سب کو پتا ہے کہ علم ایک لازوال دولت ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تمہیں علم دین سیکھنا ہے تو چین بھی جانا پڑے تو علم دین سیکھو۔ وہ کون سا علم ہے؟ علم نافع، جس میں ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں فائدہ ہو۔ لیکن ہم غور کریں، ہمارا بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، پروفیسر بنتا ہے، جب یونیورسٹی سے آتا ہے تو اپنے ماں باپ کو مشرک بولتا ہے، جب وہ یونیورسٹی سے واپس آتا ہے تو ایتھسٹ بن کے آتا ہے، جب یونیورسٹی سے واپس آتا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کا غدار ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے جو اس کے عشق رسول کی تعلیم دینی تھی وہ چھوڑ دی۔ ہم نے اس کو پیسے دیے، یونیورسٹی میں ڈگری لے کے آ، جب یہاں تھا وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند تھا، اہل سنت و جماعت کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ کتنے نوجوان ہیں میں جانتا ہوں جب یونیورسٹی سے ڈگری لے کے واپس آئے، ان کا دین ایمان کہاں چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ یوتھ جو ہم سے دور ہو رہی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں ڈگری، اعلیٰ تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن کا نام تو لیتے ہیں، لیکن کبھی یہ خیال کیا وہ جو ڈگری پی ایچ ڈی لے کے آیا ہے ساتھ میں اپنا ایمان نہیں بیچ کے آیا؟ یہ کبھی ہم نے دیکھا؟ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کوئی بھی کلچرل پروگرام ہو، ہماری بچیاں کس طرح ناچ ڈانس ہوتا ہے، بڑے بڑے معزز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں، ہماری ایمانی غیرت کہاں جاتی ہے اس وقت؟ یہ چیزیں ان پہ غور کرنا ہے۔ دوسرا، یہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و میر نے، اس ردائے نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ جنہیں جو بچیاں تھیں اس زمانے میں، ان کا کردار کیسا تھا، آج کیا ہو رہا ہے۔ دوسری بات میں جلدی دوسری بات یہ ہے ٹیلی گرام، الومناٹی اور ڈرگس جو ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس پہ بھی جتنی بھی سول سوسائٹی کے لوگ ہیں اور باقی ہیں کہ دیکھیں کہ ڈرگس سے کتنا نقصان ہمارے کو رہا ہے، اور ہمارے سول سوسائٹی اس پہ دھیان دیں۔ تیسرا ہے ناموس رسالت۔ جب تک ہم ناموس رسالت سے دور رہیں گے دنیا کی کوئی کامیابی ہمیں نہیں ملے۔ آج یہاں بڑی باتیں ہوتی ہیں، یہ کرو، یہ ہوگا، پیسہ ہوگا تو یہ کچھ نہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت اگر آپ کے دامن سے چھوٹ گیا آپ کہیں کامیاب نہیں ہوں گے۔ سنیت پہ قائم رہنا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں چھوڑنا، اور اسی پہ ہماری کامیابی ہے۔ اور اسی پہ ہم کو 2 شعر ہیں، 2 پڑھ کے میں کرتا ہوں۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، زمین بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل لازمی ہے تکمیل آرزوں کے لیے، جتنی مرضی تقریریں کچھ کر لو، عمل لازمی ہے
تکویل آرزو کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔